بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 40 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر کچھ جملے ہیں جن کا ہم ترجمہ کریں گے، ترکیب کریں گے اور اس میں مورب کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے یہ واضح کریں گے۔ حالت رفعی، نصبی، جری میں سے کون سی حالت ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے۔ اس سے پہلے 15 جملے ہو چکے ہیں، یہ 16واں جملہ ہے۔ احسن القصص ھذا القرآن، واقعات میں سے بہترین واقعہ یا قصوں میں سے بہترین قصہ یہ قرآن ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ احسن مضاف ہے، القصص مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ھذا اس میں اشارہ ہے، القرآن مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں جملے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ کون سی قسم ہے اس میں مورب کی۔ سب سے پہلا لفظ ہے احسن۔ دیکھیں یہ جو احسن ہے یہ غیر منصرف ہے۔ اب یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ کون سے دو سبب ہیں؟ ایک تو اس میں وصف ہے، کہا نا حسن والا، اچھائی والا، تو یہ وصف ہے۔ اور دوسرا اس میں کون سا ہے؟ اس میں وزن فعل ہے، کیونکہ افعالوں کا وزن جو ہے وہ فعل کا وزن ہے۔ تو یہ دو سبب ہیں جس کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ آگے چلیں، قصص یہ کیا ہے؟ قصص یہ جمع مکسر ہے، قصہ کی جمع ہے، قصۃ کی جمع قصص، جمع مکسر منصرف ہے۔ اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ احسن مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ حالت جری کیسے آتی ہے جمع مکسر منصرف کی؟ کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے۔ تو تنوین کیوں نہیں ہے؟ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے۔ ھذا یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مبنی ہے، لہذا یہ اس میں مورب کی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں، القرآن یہ کیا ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اور حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے مبتدا کی، مبتدا کی خبر جو ہوتی ہے اس کی حالت رفع ہوتی ہے۔ حالت رفع کا اظہار کیسے ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، خیر البقاع مساجد، بہترین جگہ مساجد ہیں۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس میں دیکھیں ترکیب، خیر مضاف ہے، بقاع مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مساجد اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ترکیب بھی ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس میں 16 قسموں کی طرف۔ پہلا لفظ ہے خیرو، دیکھیں یہ اصل میں اخیرو تھا۔ اخیرو تو غیر منصرف ہے وصف اور وزن فعل کی وجہ سے، لیکن جب یہ خیرن بن گیا ہے تو اب یہ مفرد منصرف صحیح ہے، لہذا اس پر تنوین بھی آئے گی اور اس کے اوپر تینوں حالتیں آئیں گی، ضمہ فتح کسرہ بھی آئے گا۔ تو اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ حالت رفع اس کی اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ حالت رفع کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور بقاع یہ کیا ہے؟ یہ جمع مکسر منصرف ہے، بقعۃ کی جمع ہے، وہ کہتے ہیں جگہ کو اسی کی جمع ہے بقاع۔ اور اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خیر مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ حالت جری کا اظہار کیسے ہوتا ہے جمع مکسر منصرف کا؟ کسرہ اور تنوین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے۔ آگے چلیں، مساجدو، یہ مساجدو کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے۔ دو سبب اس میں کون سے ہیں؟ دیکھیں جمع منتہی الجموع ہے، اور جمع منتہی الجموع یہ ایک سبب ہی دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ حالت رفع کا اظہار کیسے ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ آگے والا جملہ دیکھیں، الاہلۃ مواقیت للناس، الاہلہ یہ مبتدا ہے،
مواقیت موصوف ہے، للناس جار مجرور مل کر کائنتن شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل میں ہی ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ مواقیت موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ اہلہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ترکیب ہو گئی ہے۔ اب اس میں چلیں قسموں کی طرف۔ پہلا لفظ ہے الاہلہ، چاند کو کہتے ہیں، یہ کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ کیوں رفع ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، تو مفرد منصرف صحیح پر تو تنوین آتی ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے۔ اور مواقیت یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کا کون سا سبب ہے؟ یہ جمع منتہی الجموع ہے، میقاتن کی جمع ہے، اور یہ ایک سبب ہی دو سبب کے قائم مقام ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا کی خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ حالت رفع کا اظہار ضمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، تنوین نہیں ہے، کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور الناس یہ کیا ہے؟ الناس جمع مکسر ہے۔ اب یہ الناس اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ شروع میں لام موجود ہے، لام جرا کی وجہ سے مجرور ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے۔ اب یہ الف لام اس میں شروع میں ہے لیکن لفظوں کے اندر حذف ہو چکا ہے لام کی وجہ سے۔ 19واں جملہ دیکھیں، ھذا جرو ذئب، یہ بھیڑیے کا چھوٹا بچہ ہے۔ جو جرو ہے جانور کے چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ھذا یہ مبتدا ہے، جرو مضاف ذئب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اب اس میں قسم کون سی ہے؟ یہ جو ھذا ہے یہ تو مبنی ہے، یہ اس میں معرب کی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ جرو یہ کیا ہے؟ یہ جاری مجرا صحیح ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا کی خبر ہے، خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور ذئب یہ کیا ہے؟ ذئب یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اور حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، اس لیے کسرہ اور تنوین آ رہی ہے۔ 20واں جملہ دیکھیں، مسل ولد ثدی امہ، بچے نے چوسا اپنی ماں کے پستان کو۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، مسا یہ فعل ہے، الولد اس کا فاعل ہے، صد مضاف، مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر صد مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مسا کے لیے مفعول ہے، مسا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اب اس میں لفظ دیکھ لیں، دیکھیں مسا تو فعل ہے، وہ اسم تو ہے نہیں ہے، لہذا 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ ولد یہ کیا ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ فعل کا فاعل ہے اور فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے، تو مفرد منصرف صحیح پہ تو تنوین ہوتی ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے، الف لام ہو تو تنوین حذف ہو جاتی ہے۔ اور صد یا یہ کیا ہے؟ یہ جاری مجرا صحیح ہے، کیونکہ آخر میں یا ماقبل ساکن ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے۔ حالت نسبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مسا فعل کے لیے مفعول ہے، مفعول کی حالت نسبی ہوتی ہے۔ تو تنوین کیوں نہیں ہے؟ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی جری ہے، کیونکہ یہ صد مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دوبارہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ 21واں جملہ دیکھیں، اتبعوا تم اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترکیب دیکھ لیں، اتبعوا فعل واو ضمیر اس میں فاعل ہے، ملت مضاف، ابراہیم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اتبعوا کا مفعول ہے، اتبعوا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہے۔ اب اس میں قسم دیکھنی ہے، اس میں ایک تو واو اسم ہے لیکن یہ مبنی ہے، اور دوسرا ہے ملت، ملت یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے۔ حالت نسبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اتبعوا کا مفعول ہے، مفعول کی حالت نسبی ہوتی ہے۔
اور تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور ابراہیمہ یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے۔ کون سے دو سبب ہیں؟ ایک تو علم ہے، دوسرا عجمہ ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ملت مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ فتح کیوں ہے؟ کیونکہ غیر منصرف کی حالت جری فتح کے ساتھ آتی ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے۔